اسرائیل صفحے 80 سے ختم۔ 19 ستمبر 2023 کو اسرائیل صفحے 80 پر نظر نہیں آئے گا، ختم انشاءاللہ۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسرائیل ختم، اسرائیل ختم، اسرائیل ختم، صفحے 80 تو ختم، صفحے 80 تو ختم۔ پکی گل ہے، پکی پکی۔ اسرائیل صفحے 80 سے ختم۔ 19 ستمبر 2023 کو اسرائیل صفحے 80 پر نظر نہیں آئے گا، ختم انشاءاللہ۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسرائیل ختم، اسرائیل ختم، اسرائیل ختم، صفحے 80 تو ختم، صفحے 80 تو ختم۔ پکی گل ہے، پکی 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 گل ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آپ نے سن لیا ہے، اس صوفی بابا کا کہنا ہے کہ اسرائیل سن 2023 کو 19 ستمبر ختم کر دیا جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا نشان بھی اس روئے زمین پر نہیں ملے گا۔ دوستوں، اس صوفی نے کم از کم، چونکہ ہماری قوم یہ جو صوفیوں سے اور قبروں پر پڑی ہوئی نظر آتی ہے نا، یہ حد درجے کی احمق قوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے کر آئے ہیں، لیکن کما حقہ ان کی عقل ابھی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کر پائی ہے جو کہ ان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت مطہرہ کا اگر مطالعہ کریں تو مکہ مکرمہ میں آپ طرح طرح کی آزمائشوں سے صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی گزارا گیا، اور آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر نکل جائیں، اور یہی وجہ تھی کہ پناہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں آپ کے اوپر پتھروں کی بوچھار کی گئی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر فرشتوں نے جب دیکھا تو یہ آفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ان طائف کے باشندوں کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کر رکھ دیا جائے اور اس طائف کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور یہ طائف اس دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آفر کو آپ علیہ السلام نے قبول کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ اس دنیا میں بسنے والے چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، جب اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا میں بسنے کے لیے پیدا کیا ہے تو میں اور آپ یہ دعویٰ کرنے والے کہ اسرائیل اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، امریکہ فلانے دن ختم ہو جائے گا، ہندوستان کے ہندو سارے مر جائیں گے، فلانے یہودی ختم ہو جائیں گے، ارے بھائی تمہیں یہ اختیار کس نے دیا جب اس دنیا کا مالک، وہ روئے زمین کو پیدا کرنے والا، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا، کافروں کی بت پرستی کو دیکھنے والا، اس کے باوجود انہیں اس دنیا میں بسائے ہوئے ہے، رزق بھی دے رہا ہے، فراوانی بھی دے رہا ہے، آسائش سے ان کو گزار بھی رہا ہے، آپ کس طریقے سے اس دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب 23 یا 29 ستمبر 2023 کو اسرائیل اس دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ یہ جھوٹا پیغام دراصل ان صوفیوں کے مقلدین کو تو ہضم ہو جاتا ہے جو کہ قبروں پر بھانگ اور شراب کے نشے میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے جو مسلمان ہیں، انسان ہیں، وہ انسانیت سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ انسانوں کی قدر بھی کرتے ہیں، تو نہ تو انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ صوفی صرف اپنے لوگوں کو الو بنا رہا ہے،
اور اپنی دکان سیدھی کر رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ، یہ سنت ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزووں کے لیے جاتے، جب آپ جنگوں کے لیے جاتے، جب آپ دشمنوں کا سامنا کرتے، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے دعائیں کرتے اور اللہ سے کہتے کہ انہیں تباہ و برباد کر دے. ایسا ہرگز نہیں ہوا. آپ نے جد و جہد کری، صحابہ شہید ہوئے، طرح طرح کی آزمائشوں سے آپ گزرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل کی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہ کیا ہے، اور نہ ہی صحابہ نے اس طرح کا اسلوب اپنایا ہے جو کہ اس دنیا میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے. ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی، انہوں نے بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا جیسے کہ یہ صوفی بابا اپنی قوم کو الو بنا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں دوستو، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اسرائیل اللہ کے بندے بھی وہاں پر موجود ہیں، اسرائیل کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں، ہندوستان کے اندر ہم جیسے مسلمان بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، امریکہ میں ہندوستان سبھی قومیں وہاں پر بستی ہیں. تو اس طریقے سے یہ غلاظت ذہنوں میں لے کر کہ کسی بھی ملک کو آپ صرف تباہ و برباد اس لیے کریں کہ آپ کی روزی روٹی چلتی رہے. صوفی صاحب اور یہ قبروں پر پڑے ہوئے بابا کان کھول کر سن لیں کہ آپ کی باتوں سے یہ بھنگ پینے والے سو کالڈ صوفی تو متاثر ہو سکتے ہیں، عوام اللہ کی فضل و کرم سے متاثر نہیں ہونے والی. اور ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، اور آپ کو عقل سے مفلوج سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی شر سے، اس بابا کی شر سے اللہ رب العالمین پوری امت کو، پوری دنیا کو محفوظ فرما لے، اور اللہ اسے ہدایت دے دے. اور اگر ہدایت اس کے نصیب نہ ہو تو اللہ اسے اس دنیا سے، اس کی شر سے بچا لے اور اس دنیا سے اٹھا لے. کہیے آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیں. یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا بہت قیمتی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس قیمتی دنیا کو خوبصورت ترین بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو بہترین انسان بننا پڑے گا. اگر ہم بہترین انسان بنیں گے تبھی ہم بہترین مسلمان ہو سکیں گے. اگر بہترین مسلمان آپ ہیں تو بہترین انسان ہو سکتے ہیں، اور بہترین انسان آپ ہیں تو بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کے صوفی بابا کی ذہنیت کے حامل ہیں تو آپ نہ تو بہترین انسان ہیں اور نہ ہی بہترین مسلمان ہیں. اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.